اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا 90 فٹ قد اور 1000 سال عمر تھی۔ میرے بھائیو، آج یہ گڑتا گڑتا آج کہاں تک آ گیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا رن ریٹ 50 کے قریب پہنچ گیا ہے، اور ہمارے قد بالکل گھوڑوں کی طرح بن گئے ہیں، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی پر جا رہے ہیں۔ یہ کیا خاک ترقی ہے؟ ہم اس سے تو پہلے ہمارے جو نانی نانا دادی دادا تھے، وہ ان کی عمریں 90 سال 100 سال کی عمریں تھیں۔ آج ان کے مقابلے میں ہماری زندگی کا رن ریٹ صرف 50 سال کا، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 40-50 سال کا گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس گیپ کی، صرف 40-50 سال کے گیپ کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، ہم آرٹیفیشل خوراک کھا رہے ہیں، کیمیکل کھا رہے ہیں۔ نمبر 2، مشینوں کا استعمال ہم نے زیادہ کر لیا۔ نمبر 3، ہم غلط وقت پر کھا رہے ہیں۔ نمبر 1، جو کیمیکل ہم کھا رہے ہیں، فطرت سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت مٹی بنائی ہے۔ ہم آج ساری خوراکیں، انسان جو کھاتا ہے حقیقت کے اندر وہ مٹی سے آتا ہے۔ انسان کی روح، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اور انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کو مٹی میں دفن کرتے ہیں، تو انسان کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے۔ آج اس مٹی والی غذاؤں کے مقابلے میں، یعنی کہ فطرتی سبزیاں، پھل، اناج، قدرتی چیزوں کے مقابلے میں آج ہم کیمیکل کھا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری زندگی کا رن ریٹ کم ہونے کی۔ کیمیکل ہم کیا کھا رہے ہیں؟ چینی، پتی، یہ کیمیکل ہے میرے بھائی، اور اس کے لیے ڈالٹا، ریفائن آئل، یہ بھی کیمیکل ہے، اور اس کے آگے ڈبے کا دودھ۔ یہ برائلر مرغا، کبھی اس کو دیکھیں کہ برائلر مرغے کی فیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی اس کو جو کاٹتے ہیں، اس کی جو چربیاں، اس کی آنتیں، وہی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسی کو فیڈ بنا کے اسی کو کھلاتے ہیں، اس کو پھر کیمیکل دیتے ہیں۔ 1 ماہ کے اندر کوئی مرغا نہیں تیار ہوتا۔ تو میرے بھائیو، ہم آج جتنی خوراک کھا رہے ہیں، یہ آیوڈین ملا نمک، یہ سمندر کا نمک ہے، آج ہم کیمیکل کھا رہے ہیں۔ تو اس کی بیسیکل وجہ میرے بھائیو، اگر ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا رن ریٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ غذائیں کھانی ہیں جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، جو فطرتی ہیں، نیچرل ہیں، نیچرل چیزیں ہم نے کھانی ہیں۔ دوسری چیزیں، دوسری ہماری وجہ، ہماری زندگی کے رن ریٹ کم ہونے کی دوسری وجہ یہ مشینوں کا استعمال ہے، اور ہم مشینیں ہم نے اتنی بنا لی کہ ہم آج ٹچ تک پہنچ گئے، اور اس ٹچ کی وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر سے حرکت نکل گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتیں خود کپڑے جب وہ دھوتی تھیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوتی تھی، مشینیں نہیں تھی، نلکا وہ خود چلاتی تھی اپنے ہاتھ سے، ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی، وہ چکی خود چلاتی تھی، اور دودھ کو خود وہ رڑکتی تھی، اور خود اپنے گھر کی صفائی بھوکر خود وہ لگاتی تھی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کے اندر موٹاپا ہے، ان کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، وہ سارے کام خود کرتی تھی۔ آج ہم نے اس کی جگہ پہ، ساری چیزوں کی جگہ پہ مشینیں لے آئے ہیں۔ پہلے مٹی کی ہانڈی پکتی تھی اور صبح کے وقت رکھی جاتی تھی، تازہ گوشت رکھا جاتا تھا، 2-3 گھنٹے میں وہ ہانڈی تیار ہوتی۔ آج ہم اس کی جگہ پہ کوکر لے آئے ہیں، واشنگ مشینیں لے آئے ہیں، موٹر نلکے کی جگہ پہ آج ہم موٹر لے آئے ہیں۔ چٹو بٹا ہوتا تھا، اس کی جگہ پہ آج ہم گرائنڈر مشینیں لے آئے ہیں۔ تو ان ساری مشینوں نے کیا کیا؟ ہماری زندگی کے اندر سے حرکت کم کر دی۔ جب ہماری زندگی کے اندر سے حرکت کم ہوگی تو حرکت میں برکت تھی، وہ برکت ہماری زندگی سے جاتی رہی، اور اس کی جگہ پہ موٹاپا، یہ پھر یورک ایسڈ، شوگر، یہ ساری بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، کہ آج ہم خوراک کے کیمیکل کھا رہے ہیں اور مشینوں کے ذریعے کھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اوون کے اندر جب ہم کھانا رکھتے ہیں جو، تو یہ اوون ہماری 85% طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ فریج یہ کھانے کے اندر تعفن پیدا کر دیتی ہے۔ اے سی جو ہم چلاتے ہیں، یہ کیا نقصان کرتا ہے؟ یہ ہمارے، جب ہم اے سی چلاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر سے فضلات نکلتے ہیں۔ نمبر 1 بڑا پیشاب، نمبر 2 چھوٹا پیشاب، نمبر 3 پسینہ۔ یہ پسینہ دل کا پیشاب ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے پورے جسم کے اندر مسام رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے پسینہ نکلتا ہے تو ہم اے سی آن کر کے اپنا پسینہ بند کر دیتے ہیں، اور اسی گندگی کی وجہ سے آج ہمارے خون کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، ہمیں بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ترقی پر نہیں جا رہے، ہم ترقتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر حرکت ختم کر کے اپنی زندگی کے اندر سے برکت ختم کر دی ہے۔ تو یہ دوسرا فیکٹ تھا کہ مشینوں کا استعمال میرے بھائیوں چھوڑ دیجئے، کم کر دیجئے، کوشش کیجئے اپنے ہاتھ سے سارے کام کریں، چٹو بٹا لائیں، خود نیچرل چیزوں سے معاملہ کریں، کھانا کوکر کی ضرورت نہ کریں، ہنڈیا کو 3 گھنٹے میں پکانے کی کوشش کریں، ہلکی آنچ پر رکھ دیں صبح،
مٹی کی ہانڈی لے کر آئیں. اس طرح کوشش کریں کہ ہر چیز, یہ جو بیڈ ہم نے اپنے گھروں میں لگا رکھے ہیں یہ ہماری نیند پوری نہیں کرتے, یہ ڈبل بیٹرس والے بیڈ, تو زندگی کے اندر سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو آج ہم نے اپنے گھروں کو اتنا پکا کر لیا, ہمارے گھروں کے اندر سورج کی روشنی نہیں آتی, سبزہ اپنے گھروں سے ہم نے ختم کر دیا, مٹی کو اپنے گھروں سے ختم کر دیا, تو اس کی جگہ پر کلینوں کے اندر ڈسٹ, اس کی وجہ سے آج ہم بیمار ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ دوسرا فیکٹ ہے انسان کی زندگی کا رن ریٹ کم, کہ ہم مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں. اس کی جگہ پہ میرے بھائیو اپنے ہاتھ کا استعمال کیجیے, پرانے دور کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں سے کچھ چیزوں کا استعمال کیجیے تاکہ آپ کے جسم کے اندر قوت پیدا ہو. تیسری وجہ وہ ہمارے کھانے کا غلط وقت ہے. آپ یہ دیکھیں پرندے ہیں بھائی, یہ دیکھیں صبح صبح اٹھے ہوئے ہیں, انسان ابھی سو رہے ہیں, تو صبح صبح اٹھ کے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور میدا جو انسان کا میدا ہے یہ میرے بھائیو سورج کے ساتھ چلتا ہے. جب سورج بند میدا بند, تو سورج جب بلند ہوتا ہے صبح کا اچھا ناشتہ کیجیے, پراٹھے کھائیے, دیسی گیہوں کا پراٹھا کھا لیجیے. سورج میدے کو اندر جتنی غذا ہے اس کو ہضم کر دے. پہلے پلوانی پراٹھے ناشتے ہوتے تھے, آج جی میں تو صبح چائے اور سلائس لیتا ہوں. کیوں جی سلائس؟ یہ تو میرے بھائیو امریکن کھانے ہیں, اس کے اندر تو اس لیے ان کو تو سورج ملتا ہی نہیں, ہمارے پاس سورج ہے, اس لیے ہمیں ناشتہ اچھا کرنا ہے. تو میرے بھائیو آج جتنے جانور ہیں آپ دیکھیں کہ جب جانور اور پرندوں کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, یہ نیچرل ہے, یہ فطرت پر ہے. کوئی بھی جانور شام کے بعد کھانا نہیں کھاتا, کوئی بھی پرندہ شام کے بعد کھانا نہیں کھاتا, یہ سب شام کے وقت جلدی نہیں کھانا سو جاتے ہیں. آج ہمارے سارے کھانے شام کے بعد شروع ہوتے ہیں, نائٹ پارٹیاں شروع ہوتی ہیں. اور میرے بھائیو یاد رکھیے جو ہم شام کو کھانے کھاتے ہیں ان کھانوں میں کوئی برکت نہیں ہے, ان کھانوں کے اندر سے کوئی طاقت نہیں. جب معدہ ہی بند ہو گیا تو جب ہم ڈالیں گے تو ہمارے جسم پر بوجھ پڑے گا. جتنی فیٹ آ رہی ہے, جتنا موٹاپا آ رہا ہے میرے بھائیو, جتنا خون گاڑھا ہو کے جس ساری یورک ایسڈ شوگر کی بیماریاں آ رہی ہیں, ان کی بیسیکل وجہ رات کے لیٹ کھانے ہیں. کہ جب سورج پھر کیا ہوتا ہے صبح جی بھوک ہی نہیں لگتی, میں تو چائے اور سلائس لیتا ہوں. بھائی اسی کی وجہ کہ رات کا کھانا ہضم ہوئی, ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا, اور پھر صبح آپ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جسم میں طاقت ہی نہیں ہے, جسم کے اندر کمزوری ہے. تو میرے بھائیو آج ہم غلط وقت پر کھانا کھا رہے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھیے سب سے پہلے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, صبح کا ناشتہ کیجیے, بہترین پراٹھے کھائیے, دیسی گھی کھائیے. یہ جو ہم بار بار کھانے کیوں کھاتے ہیں, یہ آرٹیفیشل خوراک کی وجہ سے, یہ کیمیکل جو ہم کھاتے ہیں, کیمیکل کہتا ہے اور لے کے آؤ اور لے کے آؤ. اگر آپ صحیح پراٹھا کھائیں, صحیح دیسی گھی والا کھائیں یا آئل زیتون کے آئل والا کھائیں, اللہ کی قسم 8 گھنٹے بھوک آپ کے نزدیک بھی نہیں آئی. اور بہترین ناشتہ کیجیے اچھا, جب سورج بلند ہو ناشتہ اچھا کیجیے, جب سورج کم ہو جائے تو اپنا کھانا کم کر دیں. تو جب سورج ڈوب جائے تو میرے بھائیو بالکل لائٹ سا ہلکا سا کھا لیجیے, اگر کھانے کی ضرورت ہے, اس کے بعد کھانا نہیں, یہ آپ کی صحت کے اوپر برڈن ڈالے گا. تو ان تین وجہوں سے میرے بھائیو ہماری زندگی کا رن ریٹ کم ہو رہا ہے. نمبر 1 ہم کیمیکل کھا رہے ہیں, نمبر 2 ہم مشینوں کے ذریعے کھا رہے ہیں, نمبر 3 ہم غلط وقت پر کھا رہے ہیں. تو ہم اس کو جب چینج کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بہار آئے گی, برکت آئے گی, سکون آئے گی, اور ہمارا پیسہ بھی نہیں زیادہ ضائع ہوگا. ہم نیچرل طریقے سے استعمال کریں گے. تو میرے بھائیو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ترقی پر جا رہے ہیں, یہ ترقتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پڑھ کے سبھی کو عمل کرنے کی عطا فرمائے. میرے بھائیو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر آسمانی شفا, ہر حقیقی بات آپ تک پہنچ رہے, اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو عمل کرنے کی عطا فرمائے.